سیلاب پاکستان کی سب سے بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے جس پر مسلسل بات ہو رہی ہے، لیکن اسی کی سائیڈ لائن پر حالانکہ جو مین آج کی ڈسکشن جس پر ہونی چاہیے تھی وہ تو SCO میٹنگ ہے، جہاں پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اور پاکستان کا بھرپور کردار نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وہ پوٹن سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، شی جن پنگ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ ایرانی صدر سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ خطے کے دیگر پاور سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے پاکستان کا موقف ایک تو عالمی جو جارحیت ہے بھارت کی طرف سے اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ بھرپور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف دہشت گردی بلکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک بھرپور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں جو نظام اس وقت موجود ہے وہ نظام کتنا مضبوط ہے، اس کو کتنی زبردست طریقے سے حمایت حاصل ہے اس کی شہباز شریف صاحب کو۔ اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب باقی دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے پورے 6 دن وہاں پر مکمل نہیں کرنے، لیکن شہباز شریف صاحب کو وہاں 6 دن مکمل کرنے اور پوری کانفرنس انہوں نے نمٹا کر ختم کروا کے پھر واپس آنا ہے۔ اسی دوران وہ پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بھی بڑے فکر مند ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر جائزہ اجلاس کر رہے ہیں اور زوم پر میٹنگز کر رہے ہیں اور صورتحال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات تو ہے سیلاب کے حوالے سے، اور SCO میٹنگ کے حوالے سے میں پھر کسی نشست میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن سیلاب پر واپس آتے ہیں۔ ملک کے اندر بڑی تباہی مچا چکی یہ سیلاب، خیبر پختونخوا میں جو ہلاکتیں ہوئی تھیں اس کے بعد اب تک 41 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 3243 دیہات زیر آب آ چکے ہیں، 24 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اس سے اور جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہماری جو گروتھ پروجیکٹ کی جا رہی تھی 2% یا 2% سے تھوڑی زیادہ، اب وہ 0 ہوگی یا میکسیمم 1 ہوگی، جس کا مطلب ہے مزید مہنگائی، مزید غربت، مزید نوکریوں میں کمی اور مزید غربت۔ یہ کہ ابھی 11 کروڑ عوام خط غربت سے نیچے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 2-2.5 کروڑ اور بڑھ جائیں۔ تو بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے۔ سوال یہی ہو رہا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا حکومتوں کو وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کو، انہوں نے وہ بروقت کیا یا نہیں کیا؟ مونسون کے حوالے سے 6 مہینے پہلے سے حکومت کی اپنی وزارت بتا رہی تھی کہ جی اقدامات کر لیجئے، نہیں ہوئے۔ ہمیں سالہ سال سے پتہ ہے، 2007 کا سیلاب لے لیں، 2007 کے بعد 10، 11، 22 کا سیلاب آپ لے لیں ابھی، اس کے علاوہ اور کئی واقعات ہیں جس میں خشکسالی ہے، دیگر چیزیں کلائمیٹ چینج کے بارے سے حوالے سے ہمیں پتہ ہے، لیکن اس پہ کوئی بھرپور توجہ نہیں تھی ہماری۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو سبجیکٹ ہے نا سیلاب سے تباہی والا، اس کا رخ بدل دیا جائے، اس کو منور کیا جائے، اس پہ کوئی نئی اینگلنگ کی جائے، اور اس میں ایک شوشہ چھوڑا گیا KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کی وہ حمایت کرتے ہیں، اور انہی کی پارٹی نے اگلے دن، جو مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی پارٹی یا پھر جیل سے بیان آئے گا کہ یہ ان کا اپنا موقع اور کا نہیں، انہوں نے ایک کوشش کی کہ اس وقت کالا باغ ڈیم کی بحث شروع کر دیں اور توجہ ہٹ جائے۔ اور جیسے ان کی یہ کوشش ہے تو پھر حکومت پنجاب کی ایک کوشش کیوں نہ ہوتی ہے؟ حالانکہ حکومت پنجاب جانتی ہے پنجاب اسمبلی کالا باغ ڈیم کے خلاف قرارداد منظور کر چکی ہے اور نون لیگ کی حمایت اس کو حاصل رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ ایک قوم کی طرح کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، اور گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ پہلی دفعہ زندگی میں ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں، مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ منہ سے کوئی سین گفتگو جو ہے وہ سننے کو ملی۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے بھی، اور ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان، کوئی ایک جو ایسا لاہے عمل ہے نیشنل لیول کے اوپر تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیشنل ایکشن پلان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے موجود نہیں تھا۔ کیوں موجود نہیں تھا؟ جب آپ کو پتہ ہے 2022 کا سیلاب آپ کے سامنے تھا، تو آج 2025 میں یہ تباہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان موجود نہیں تھا۔ اب ایک اور کوشش، میں اس کو کوشش ہی کہوں گا، خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، حیرت ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کی زبان حکومت میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، وہ کبھی بیوروکریسی پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی وہ ٹھیکیداروں پہ، اور وہ بھی ٹھیکیدار جن کا پچھلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کئی پریس کانفرنس میں ان کا تعارف کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ حاجی صاحب ہیں، یہ موٹر وے میں کام کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس ٹھیکیدار پر انہوں نے سوال اٹھایا، بالکل ٹھیک اٹھایا، لیکن یہ موقع کیا تھا؟ سنیے ذرا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر بلدیاتی ادارے جو ہے ہمارے ملک میں
बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। जब तरमीम हुई है डेवोल्यूशन वाली, बड़े लोग उस पर क्रेडिट लेते हैं, लेने भी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेना भी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि ये सारी डेवोल्यूशन जो है कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर तक रुकी है। क्या आपका सिस्टम जो है डिवॉल्व हुआ है शहर के लेवल पे या गांव के लेवल पे या तहसील के लेवल पे या जिले के लेवल पे? नहीं हुआ। पावर रेस्ट विद द प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप डिवॉल्व करें, वंड खाओ तो खंड खाओ, आप पावर डिस्पर्स करें, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती इदारे जो हैं शहरों में, गाँव में, तहसीलों में जो है हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। उनकी कुंडी जो है खटखटा सकेगा कोई ना कोई वोटर उनका आके मोहल्ले में या किसी भी आबादी के अंदर। लेकिन हम बल्दियाती इदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं, आवाम के लिए, हम आवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते। देखिए, अगर ख्वाजा साहब इस मामले में वाकई संजीदा है ना, तो जिस फोरम पे वो बात कर रही हैं, कौमी असम्बली के फोरम में, इससे पहले का फोरम बनता है उनकी अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, पहला फोरम बनता है वजीर आजम। तो वहाँ पर बात नहीं हुई, यहाँ पर बात हुई, और ऐसी बेबसी का इजहार कर रही है साहब अपोजिशन भी। तो आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी उनको आड़े हाथों ले लिया कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। हर किसी को वायरल होने का शौक है, वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। 40 साल से आप इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, फिर से गालियां दे रही। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में आए, आंसुओं से रोके गए, हिचकियां बन गई उनकी कि कैसे मैं अपने लोगों को बचाऊं, कोई इंतजामात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पर हाथ उठाए खड़े, वो दुआइयाँ दे रहे हैं। तो 40 साल से जिस सिस्टम का हिस्सा है उसको मान रहे हैं, तो जाके पहले अपनी लीडरशिप से बात करें कि ये तब्दीली हमें चाहिए, फिर आए मीडिया में बात करें। चीज़ों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला सैलाब है और सैलाब पर ही बात होगी।